پیارے دوستو السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگست کا ماہ آ چکا ہے۔ یہ ماہ مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، بلکہ پاکستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کے حصول کی یاد دلاتا ہے۔ یوم آزادی کا مطلب ہے وہ دن جس دن ہم نے آزادی حاصل کی۔ ہمیں وہ دن اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینی چاہیے۔ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا اور ملک میں اسلامی اصولوں کو رائج کرنا چاہیے۔ پاکستان کا قومی دن 14 اگست 1947 ہے، کیونکہ پاکستان اس دن معرض وجود میں آیا۔ اس دن کو اہل وطن بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں ایثار، محبت، اخوت کا درس دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہمارے مسلمان بھائیوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کی محنت کی، جو قومیں آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کرتی ہیں وہ بالآخر آزادی حاصل کر لیتی ہیں۔ 14 اگست ہمارے لیے بہت بڑے دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا قومی دن ہے۔ اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آزادی جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حصول پاکستان کا پس منظر کیا تھا۔ برصغیر میں پہلے مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، لیکن مغلوں کے بعد انگریزوں نے یہاں قبضہ کر لیا۔ 1857 میں آزادی کی جنگ میں ناکامی کے بعد ساری قوم منتشر ہو گئی۔ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قیدی بنا لیا گیا اور برصغیر پر انگریزوں نے اپنی حکومت کو مجبور کر لیا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی تھی اور مایوسی ان کا مقدر بن گئی تھی۔ اس غلامی کے دور میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہوئے، ان کو ملازمتوں سے محروم کر دیا گیا اور ایسا نظام تعلیم اپنایا گیا کہ مسلمانوں کے بچے عصری تعلیم سے محروم رہے۔ انسان کو انسان نہ سمجھا گیا اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ اسلام کے خلاف تحریکیں چلائی گئیں اور مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور اسلاف کے کارہائے نمایاں کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے میں ہندوؤں نے برصغیر میں اپنا مقام بنانا شروع کیا۔ ہندوؤں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ انگریزوں سے پہلے ہندوؤں کے حکمران مسلمان تھے، اس لیے اس تبدیلی سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ انہوں نے انگریزوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا اور ہر طرح سے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ ہندوؤں کے ارادے خراب تھے، وہ خود انگریزوں کو برصغیر سے نکال کر مسلمانوں پر بھی حکمرانی کرنا چاہتے تھے اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس تاریکی کے دور میں مایوسی کے بادل ہر طرف چھا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے ان میں ایسے رہنما پیدا کرنا شروع کیے جو مسلمانوں کی آزادی میں اہم کردار ادا کر سکتے تھے اور ان کو آزادی دلا سکتے تھے۔ ان رہنماؤں میں سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، ظفر علی خان، علی برادران، چودھری رحمت علی اور اس سے بڑھ کر ایک وہ شخص جس نے ایک آزاد ملک کا خواب دیکھا اور چاہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن آزاد ہونا چاہیے، وہ علامہ محمد اقبال تھے۔ انہوں نے نہ صرف خود محنت کی بلکہ اپنی شاعری سے مسلمانوں کی روحوں میں روح پھونک دی۔ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے جلسے میں پاکستان کا تصور پیش کیا اور یہ تصور پیش ہوتے ہی مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گیا اور تمام مسلمان اس کو حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ 23 مارچ 1940 لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ اس اجلاس میں قرارداد کو منظور کیا گیا، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کے جھنڈے تلے جمع ہو کر برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کے حصول کی جدوجہد شروع کر دی۔ 14 اگست کا دن ہم ہر سال بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، کیونکہ اس روز پاکستان آزاد ہوا۔